بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ شامی جبے میں، یعنی ایک لباس ہے جو کہ پورا ایک فراک ٹائپ ہوتا ہے، تو شام کا بنا ہوا جبہ، یہ خاص طور پہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شام میں اس وقت عیسائی رہا کرتے تھے اور یہ کپڑا جو ہے وہ عیسائیوں کا بنا ہوا تھا، تو کہ ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جو کسی غیر مسلم نے بنایا ہو اور مسلمان اس کو استعمال کریں؟ تو یہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے اور اس کے تحت جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ اسی موضوع پر ہے۔ حدیث سے پہلے کچھ تابعین کے آثار اور افعال نقل کیے ہیں، اور اسی طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وقال الحسن، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الثیاب ینسجها المجوسی لم یر بها بأسا، کہتے ہیں کہ ایک ایسا کپڑا جسے پارسی مجوسی جو ہے وہ بنتا ہے یا بناتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ نماز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت الزہریہ یلبس من ثیاب الیمن ما صبغ بالبول، کہ میں نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ یمن کے بنے ہوئے کپڑے جن کو حلال جانوروں کے پیشاب وغیرہ بھی ان کے بنانے میں کئی جگہ استعمال کر لیا جاتا تھا، تو انہیں وہ دھو کر استعمال کر لیتے تھے اور اس میں نماز پڑھ لیتے تھے اس کو پاک کر کے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وصلی علی بن ابی طالب فی ثوب غیر مکسور، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جسے ابھی نیا نیا بنایا گیا تھا اور انہوں نے دھوئے بغیر اسے پہن لیا اور نماز پڑھ لی اس میں۔ جس طریقے سے نیا کپڑا ہم خریدتے ہیں نا مارکیٹ سے اور اس کو سلوا لیتے ہیں اور پھر کئی دفعہ دھوئے بغیر اس کو پہن لیتے ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے اس میں نماز پڑھی۔ تو حدیث جو اس میں لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن مغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال یا مغیرہ خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى۔ ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ یہ سفر غزوہ تبوک کا سفر تھا جو کہ 9 ہجری میں ہوا، غزوہ تبوک 9 ہجری میں واقع ہوا۔ فقال، تو فرمانے لگے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا مغیرہ خذ الإداوة، اے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھاگل لے لیجئے۔ چھاگل ایک چھوٹا چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے جس میں مسافر پانی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ایک چھوٹا برتن جیسے مشکیزہ ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، تو چھاگل جو ہے وہ ایک چھوٹا برتن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغیرہ یہ اٹھا لیں، فاخذتها، تو میں نے ساتھ لے لیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھ سے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزہ اور وہ جو چھاگل تھا چھوٹا برتن اس کو لیا پانی کا اور چل پڑے حتیٰ توارى عني۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے گئے کہ ہم سے چھپ گئے، یہ مجھ سے چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ فقضى حاجته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حاجت تھی اس کو پورا کیا۔ سنن ابن ماجہ اور ابو داود میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم سے دور نکل جاتے اور اتنا دور چلے جاتے کہ حتیٰ یغیب عنا، حتیٰ کہ ہم سے غائب ہو جاتے، او کما قال۔ وعلیہ جبۃ شامیہ، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وضو کرنے لگے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جو عیسائی بناتے ہیں،
تو فذهب ليخرج يده من كمها فذاقت. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا ہوں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ کف اوپر کرنے کی کوشش کی، اپنے بازو اوپر کرنے کی کوشش کی، تو وہ تنگ تھے، وہ اوپر نہیں ہو سکے، اس کے کف جو ہیں وہ اوپر نہیں ہو سکے، اس کی آستینیں اوپر نہیں چڑھ سکیں. فأخرج يده من اسفلها. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر سے نکالا، نیچے سے نکال کے اس کے جو حصہ تھا وہ کندھے پر اپنے ڈال دیا. فصببت علیہ. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی انڈیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو دھوئے. فتوضأ وضوءه للصلاة. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا جو وضو تھا وہ وضو کیا. ومسح على خفيه. اور اپنے موزوں پر بھی مسح کیا. ثم صلى. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل نماز کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجوسی، عیسائی یا کوئی غیر مسلم کوئی لباس بناتا ہے تو ہم اس سے وہ لباس خرید کر اس کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جہاد کے سفر کے لیے نکلنا، غزوات میں نکلنا، اور صحابہ کرام کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہنا، یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ مسافر اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کا سامان وہ اپنے ساتھ رکھے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پانی اور اس طرح کی دوسری چیزیں کھانے پینے کی وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، اور یہی فطرت بھی ہے اور یہی مطلوب بھی ہے، کہ جب بھی بندہ قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ استعمال کرے یا جو ہے وہ کوئی کھلے میں بھی اگر بندہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، دور جائے، چھپ کر بیٹھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے. اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر، یعنی مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اوپر کا حصہ جو ہے وہ اگر کوئی تنگ لباس پہن لیتا ہے تو وہ جائز ہے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنا ہے تو فٹنگ میں کپڑے پہننے جائز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ پہنا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے اس کے یعنی پہلے اوپر کرنے کی کوشش کی تو نہیں ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہاتھ نکال کے اس کو جو ہے وہ دھویا. اچھا، یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اگر مثال کے طور پر بازو اوپر نہیں ہو رہے یا تنگ کپڑے ہو گئے ہیں، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ اوپر سے ہی بازو دھو کے آ گیا، سارے یہاں سے گیلے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی اوپر نہیں ہو رہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہے وہ بازو اندر سے نکال کے قمیض اتار کے جو ہے وہ واش روم کے اندر جا کے یا کسی اور جگہ پہ جو ہے اپنے جو ہے نا بازو دھوئیں. اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سفر کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ نماز اس کو وقت پر پڑھتے تھے. تو نماز یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کر لیتے تھے موزوں پر. تو اس کے لیے انشاءاللہ آگے بھی احادیث آئیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ مقیم جو شخص ہوتا ہے، جو مسافر نہیں ہے، وہ ایک دن اور ایک رات اگر اس نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تو اس پر مسح کر سکتا ہے. اور جو مسافر ہوتا ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.